معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے بتایا گیا تھا کہ لیلۃ القدر کون سی تاریخ کو متعین طور پر ہوا کرتی ہے، لیکن ان جھگڑنے والوں کی برائی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دماغ سے اس تعین کو ہٹا دیا۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ تعین ہی ختم کر دی گئی یا یہ کہ اللہ کے نبی کے دماغ سے تعین بھلا دی گئی۔ ایک ہے تعین کو اٹھا دینا کہ اب متعین ہی نہیں رہی، دوسری بات یہ ہے کہ متعین تو اب بھی ہے اللہ کے نزدیک، لیکن وہ تاریخ کون سی تھی اللہ کے نبی کو پہلے بتایا تھا اور بعد میں دماغ سے اس کو نکال دیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھول گئے۔ دونوں امکان ہیں۔ اس لیے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھلا دی گئی ہے لیکن ہے متعین اللہ کے نزدیک۔ چنانچہ بے شمار صحابہ سے اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے 27 رمضان کے بارے میں خیال ظاہر کیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ لیلۃ القدر تو کسی بھی تاریخ میں ہو سکتی ہے، کسی بھی تاریخ میں ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کو پتا ہے، عبداللہ بن مسعود کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے، لیکن انہوں نے یہ بات جو کہی کہ ہر وقت ہو سکتی ہے، یہ اس لیے انہوں نے کہا تاکہ تم سستی اور غفلت کر کے اور راتوں کو سو کے نہ گزار دو۔ اسے تم کو وہ بیدار رکھنا چاہتے ہیں اور ہر رات تمہیں جاگنے کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، ترغیب دینا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کو بھی خبر ہے کہ وہ 27ویں کو ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ 27ویں شب کو لیلۃ القدر واقع ہوئی۔ خواب میں ان صحابہ کو دکھایا گیا، وہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ہر ایک اپنا خواب بیان کر رہا تھا کہ میں نے آج خواب میں دیکھا کہ مجھے ایسا بتایا گیا۔ دوسرے صحابی آئے، تیسرے آئے، چوتھے آئے، پانچویں آئے، بہت سارے صحابہ، اور سب نے آ کر ایک ہی بات کہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگوں کا خواب سچا ہے اور تم سب لوگوں کا خواب ایک ہی بات پر متفق ہے۔ اس طرح کئی روایتیں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے اور متعین ہے، اور اللہ کے نبی کے دماغ سے اس وقت میں اس کو بھلا دیا گیا۔ لیکن کچھ اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ب اللہ کے نبی کے دماغ ہی سے نہیں بلکہ حقیقت کے اندر بھی اللہ نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا دیا۔ اب لیلۃ القدر متعین نہیں ہے کہ ہر سال ایک ہی شب میں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں 21ویں شب کو ہو جائے، کسی رمضان میں 23ویں شب کو ہو جائے، کسی رمضان کے اندر 27ویں کو ہو جائے، کسی میں 29 کو ہو جائے، کسی کے اندر 25 کو ہو جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے جو متعین کیا گیا تھا وہ تعین اٹھا لی گئی ہے، اب متعین نہیں رہی تاریخ۔ دونوں قسم کے علماء کے خیالات، میں نے دونوں رائے آپ کے سامنے رکھی، اگرچہ بہت سارے صحابہ سے وہ بات ملتی ہے جو عرض کیا گیا کہ 27ویں شب کو ہوتی، اسی لیے 27ویں کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ بھائی 27ویں کو ہے، بہت سارے صحابہ نے اس بات کو بتایا ہے، تو وہ اور راتوں میں سو جاتے ہیں اور راتوں کو غفلت سے گزار دیتے ہیں، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 27ویں کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، لیکن اور راتوں کو بھی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ لہذا 21ویں کو بھی اہتمام کرے، 23ویں کو بھی اہتمام کرے، جس قدر ہو سکتا ہے اس کے اندر اللہ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مختلف اعمال کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن 27ویں شب آئے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ بہرحال یہ آخری عشرے کی بات ہے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب یہ رات ہم کو عطا کی۔ اس رات کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جن لوگوں کو اعمال کی حقیقت معلوم، جن کو اللہ سے نسبت کی حقیقت معلوم، جن کو اللہ کی معرفت کی حقیقت معلوم، جن کو اللہ تبارک و تعالی سے تعلق کی کیفیت اور تعلق کی قیمت معلوم ہے۔ اس ایک رات میں عبادت کر لینے پر ایک بندے کو وہ ثواب عطا ہوتا ہے جو کسی آدمی کو اس وقت میں مل سکتا ہے جب وہ 1000 مہینے عبادت میں لگا دے، اور 1000 مہینوں کو آپ تبدیل کریں سالوں میں تو 1000 مہینے
سال میں تبدیل کریں گے تو 84 برس اور کچھ مہینے ہوتے ہیں. 80 پر 4 سال. کیا 80 پر 4 سال ہم میں سے کوئی عبادت کرتا؟ پہلے تو اتنی عمر ہی کہاں ہے. اور اگر کسی کو عمر 80, 84, 85 عمر مل جائے تب بھی بھائی بچپن گزر جاتا ہے, لڑکپن گزر جاتا ہے, اور کچھ تجارت میں وقت گزر جاتا ہے, کچھ کھانے پینے میں وقت گزر جاتا ہے, اور مختلف دھندے اس کے اندر وقت نکالنا پڑتا ہے, سونے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے, کھانے پینے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ سارا وقت جب نکال دے گا آدمی تو اس کے بعد 80 برس کی عمر ہوگی تب بھی وہ 80 برس عبادت نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک رات ایسی عجیب و غریب دے دی کہ اس ایک رات میں محنت کرنے پر اسے ثواب ملے گا 80 پر 4 سال عبادت کرنے کا. اتنا قیمتی ہے موقع. اس موقع کو گوانے کے بجائے حاصل کرنے اور پانے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ٹی ویاں بیٹھ کر دیکھ کر رات گزار دیتے ہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ٹی ویوں پر موبائل فون میں رات گزار دیتے. بہت سے نوجوان ایسے دیکھے جاتے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بازاروں میں گشت کر رہے ہیں, ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں, دوست احباب کے ساتھ میں گپ شپ کرتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور رات اس طرح ان کی گزر جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے تو سونے کی تیاری کر لیتے ہیں. جب ایک آدمی اپنے نفس کی خاطر اور دنیا کی خاطر پوری رات یوں گزار سکتا ہے تو ایک رات اللہ کے لیے ایسی گزار دینا کہ اس ایک رات کی عبادت پر اس کو 80 پر 4 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے, یہ کیا مشکل بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو بہت آسان, رات کا گزارنا کوئی مشکل بات نہیں. اور اگر کسی آدمی کو عبادت کرتے کرتے سستی و غفلت آ جائے, علماء لکھتے ہیں کہ اگر سستی آ گئی, غفلت آ گئی یا نیند آ گئی اور اس کی وجہ سے وہ آرام بھی کر لیا لیکن اس کی نیت تھی کہ مجھے عبادت کرنا ہے, اس کی نیت تھی کہ مجھ کو نماز پڑھنا ہے, اس کو نیت میں یہ تھا کہ مجھ کو تلاوت کرنی ہے, لیکن نیند کا غلبہ آیا اور سستی غالب ہو گئی اور آنکھ اس کی لگ گئی تو اس کے سو جانے پر بھی اس کو ثواب ملے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت تو ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, لیکن اللہ کی عبادت کرتے کرتے نیند آ گئی. ایک حدیث یاد آ گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن نماز پڑھتا ہے اور نماز میں سجدے میں جاتا ہے اور سجدہ کرتے کرتے اسے نیند طاری ہو جاتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیند تھی گہری, اٹھا تہجد پڑھنے لگا, سجدے میں گیا تو بس نیند ہی لگ گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سجدے میں سو جانے پر خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے سو گیا, اللہ کی محبت میں سو گیا, اللہ کی عظمت کرتے کرتے سو گیا. تو اس کا وہ سجدہ جو حقیقت میں اس کا سونا ہے وہ سونا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک عبادت بن جاتا ہے. تو اسی طرح کوئی آدمی اگر سو بھی جائے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو بہرحال ایک کام اس آخری عشرے کا یہ ہے کہ ہم لوگ ان طاق راتوں میں, اور اگر اللہ نے توفیق دی تو ساری ہی راتوں میں, چاہے طاق رات ہو یا جفت رات ہو, ہر رات آخری عشرے کی بہت قیمتی ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں كان يجتهد في الأواخر من عشر رمضان ما لا يجتهد في غيره. اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے اور اس قدر زیادہ سے زیادہ تکلیف اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے کہ دوسرے ایام کے اندر اس قدر مجاہدہ نہیں کرتے تھے. معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ خاص بات اپنے اندر رکھتا ہے.
اس خاص بات کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے عشرے کو بہت ہی مجاہدات کے ساتھ میں گزارا کرتے تھے. پوری رات جاگنا، دن میں روزہ رکھنا اور مختلف قسم کے کام دھام اللہ کے لیے عبادت کے کرتے رہنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشغلہ تھا. ایک حدیث میں یوں آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، جب آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے تھے، اپنا تہبند کس کے باندھ لیتے تھے. شد مئزرہ یہ لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، جس کا ترجمہ میں نے کیا اپنی تہمت کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے. علماء نے اس کے دو مطلب بتائے. ایک مطلب یہ بتایا کس کے باندھ لینے کا مطلب عبادت کے لیے جم جانا، عبادت کے لیے چست ہو جانا. اس لیے کہ آدمی تہمت باندھ کر کمر باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، محاورہ ہے. اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور عبادت میں لگ جاتے تھے. اور بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ عبادت کا موقع ہے، اعتکاف کا موقع ہے. کیا موقع ہے کہ بیوی کے پاس میں جائے، اس لیے بیوی کے پاس نہیں تشریف لے جاتے تھے. آخری عشرہ بیویوں سے علیحدگی کا عشرہ ہوتا تھا اور اعتکاف میں گزارا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک معمول آخری عشرے کا یہ تھا کہ اس کے اندر آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے مدینہ طیبہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے گئے برابر اعتکاف کرتے رہے، اور جب آخری سال ہوا اس سال دو عشروں کا اعتکاف کیا. 2 عشروں کا اعتکاف کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا، اس لیے کہ جہاد کی مہم میں تشریف لے جانا تھا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام 1 سال اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے، تو دوسرا جو آخری سال آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اس کے اندر آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کروایا. اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر اعتکاف ہوتا ہے. اعتکاف کیا چیز ہے؟ یہ بڑی عجیب و غریب عبادت ہے. اس عبادت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی ساری دنیا کو چھوڑ کر، لات مار کر، بیوی کو، بچوں کو، دکان کو، کاروبار کو، ساری مصروفیات کو، سب کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں چلا آتا ہے. اے اللہ میں تیرا عاشق بندہ ہوں، میں تجھے چاہنے والا ہوں، ساری دنیا کو لات مارتا ہوں اور تیرے دروازے پہ آ کے پڑ جاتا ہوں. کتنی اچھی عبادت ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں چلے آنا. اسی لیے جب مومن بندہ اعتکاف میں آ جاتا ہے تو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد جب وہ سوتا ہے تو اس کے سونے کو بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے دربار میں آ کے پڑھ ہی گیا ہے. اب وہاں کھائے گا تو ثواب، پیے گا تو ثواب، سوئے گا تو ثواب، سب کچھ جو بھی کرے گا ضرورت کے مطابق اس پر اس کو ثواب. اور جب عبادت کرے گا تو اس کا تو کیا ٹھکانا. اصل تو آیا ہے اللہ کی محبت میں، اصل تو آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اصل تو آیا ہے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اصل تو آیا ہے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے. یہاں آنے کے بعد اس کو سونے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور جب انسان ہے، بشر ہے، تو کھانے پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے وہ کھاتا ہے تو بھی ثواب، پیتا ہے تو بھی ثواب، سوتا ہے تو بھی ثواب. میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی اس کا اعتکاف ہی کے ثواب میں نام لکھا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ بھی تو انسان کی ضرورت ہے. جب کھائے گا تو کچھ ضرورت پڑے گی استنجا کی اور خلا کو جانے کی، وہاں ایک ضرورت کے لیے جا رہا ہے. جب ضرورت کے لیے بندہ جا رہا وہ بھی اس کے لیے ثواب کے طور پر لکھ لیا جاتا ہے. یہ ایسی عجیب و غریب عبادت، یہ عبادت اعتکاف کی ایک تو ہے واجب اعتکاف، یہ تو کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں.
لیکن واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جو انسان نظر ماننے سے اس پر واجب ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی نے نیت کی اور اپنی زبان سے کہا اے اللہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں تیرے لیے 1 دن کا یا 2 دن کا یا 10 دن کا یا 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا. اس نے نیت کی اور زبان سے کہا میرا فلاں کام بن گیا تو، میرا بیپار چل گیا تو، میری طبیعت اچھی ہو گئی تو، میرا بچہ صحت مند ہو گیا تو، میری ماں اچھی ہو گئی تو میں تیرے لیے اعتکاف کرتا ہوں. اگر کسی آدمی نے یوں نیت کی اور زبان سے یوں کہہ دیا تو اس کے اوپر وہ جو اعتکاف ہوگا وہ اعتکاف واجب اعتکاف ہے. اگر صحت اچھی ہو گئی، کاروبار چل گیا، جو کام تھا وہ بن گیا تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ اس نظر کے مطابق اعتکاف میں بیٹھے. یہ تو ہے اعتکاف نظر کا اور یہ واجب ہوتا ہے. دوسرا اعتکاف سنت اعتکاف. یہ سنت اعتکاف تو ہے جو رمضان میں ہوتا ہے. رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرے کا اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سنت اعتکاف ہے اور سنت علی الکفایہ ہے. اور سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں 1 2 4 بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے والوں سے وہ سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے گا تو سارے محلے والے گنہگار ہو جائیں گے. اس لیے ہر جگہ پر، ہر مسجد کے اندر، ہر محلے کی مسجد کے اندر کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو سارے محلے والوں سے وہ سنت ادا ہو جائے گی. یہ ہے سنت اعتکاف جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں ادا ہوتا ہے. بڑا ثواب ہے اس کا اور اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں گے تو وہ ثواب ملے گا. اور تیسرا اعتکاف وہ ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف کبھی بھی ہو سکتا ہے اور کتنی بھی دیر کے لیے ہو سکتا ہے. 1 دن کا، آدھے دن کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب مسجد میں آئے اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے. جیسے اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ نیت کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ لوگ نیت کر لیں اے اللہ میں تیرے لیے اعتکاف کرتا ہوں. آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا. جب تک آپ مسجد میں ہیں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور جب مسجد کے باہر نکل جائیں گے تو اعتکاف خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹوٹے گا نہیں، ختم ہو جائے گا. ایک ہے ٹوٹنا، ایک ہے مکمل ہو جانا. یہ ختم ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں. جو چیز ٹوٹ جاتی ہے اس کو پر کرنا واجب ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب ہم لوگوں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب ہمارا اعتکاف شروع ہو گیا. 1 گھنٹہ ہم بیٹھے ہیں، 1 گھنٹہ اعتکاف کا ثواب. اگر کوئی 1 دن کا اعتکاف کرنا چاہے، 2 دن کا، 3 دن کا، 4 دن کا، اور رمضان میں اب کرے یا کبھی اور عام دنوں کے اندر کرے، یہ کبھی بھی کر سکتا ہے. اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں اعتکاف کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے قیامت کے دن اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں اتنے بڑے بڑے خندق ہوں گے کہ ان میں سے ایک ایک خندق زمین سے لے کر آسمان تک کا ہوگا. یعنی کتنا دور ہوگا وہ جہنم سے. مطلب یہ ہوا جہنم میں نہیں جائے گا. یہ سمجھانا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو، اعتکاف کرنے والے کو اللہ جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اللہ اسے جہنم سے محفوظ رکھیں گے. اس کے لیے تعبیر اختیار فرمائی اور فرمایا اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان میں اتنا لمبا چوڑا فاصلہ کہ بیچ میں ایسی خندق ہوگی کہ ایک ایک خندق اس زمین سے لے کر آسمان تک. معلوم ہوا جہنم سے بہت دور ہوگا. کتنا عظیم اور بہتر ثواب ہے جو اس بندے کو عطا کیا جاتا ہے. اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور اگر کوئی نفلی اعتکاف کو اب بھی بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. یہ 2 کام ہیں
جو آخری عشرے میں کرنے کے ہیں، ایک تو عبادت کے اندر اجتہاد، محنت، مجاہدہ اور اپنی ہر عبادت کو دو طریقے سے ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک یہ ہے کہ عبادتوں میں اضافہ کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ عبادتوں کی کیفیت کو بڑھا دے۔ ایک ہوتا ہے مقدار کو بڑھانا، کوانٹٹی کو بڑھانا، اور ایک ہوتا ہے کوالٹی کو بڑھانا۔ دونوں کام اس میں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مثلا نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز تو متعین ہے، نفل اگر عبادت نماز کی کر رہے تو جتنے پڑھ رہے نوافل اس میں اور اضافہ کر دے، رات بھر عبادت کرے، تلاوت میں اضافہ کر دے، ذکر میں اضافہ کر دے، اور خیرات میں اضافہ کر دے، لوگوں سے ہمدردی و غمخواری میں اضافہ کر دے۔ اس طریقے پر جو عبادت ہے اس کے اندر مقدار اور کوانٹٹی کے حساب سے زیادہ کر دے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی مینٹین کرے۔ نماز ہو تو بہترین نماز، ذکر ہو تو بہترین ذکر، تلاوت ہو تو اس کی کیفیت عجیب، اللہ سے تعلق اس میں پیدا ہو جائے، اس کے اندر تلاوت اگر کرتے ہوئے ہم کو رونا بھی آئے، دل میں اللہ کی محبت بھی جاگزی ہوتی جائے، اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے۔ ہم کوشش کریں کہ ہماری ہر عبادت میں اللہ سے تعلق کی کیفیت میں اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یہ ہے کوالٹی۔ تو ایک ہے مقدار بڑھا دینا، اور ایک ہے اس کی کیفیت اور اس کی کوالٹی کو بڑھا دینا۔ خشوع زیادہ ہو جائے، اخلاص زیادہ ہو جائے، اللہ سے تعلق زیادہ ہو جائے، ہر عبادت کے اندر یہ کیفیتیں ہماری بڑھتی چلی جائے۔ یہ ہے آخری عشرے کا نصاب۔ میں نے دو تین باتیں عرض کی۔ ایک بات تو یہ عرض کی کہ جو ہے آخری عشرے میں مجاہدہ زیادہ ہو، راتوں کو جاگنا ہو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو، اور اس کی تلاش میں ساری راتوں کو جاگا کرے، اور ساری راتوں کو جاگیں گے تو ایک رات تو ضرور مل ہی جائے گی۔ اگر کوئی آدمی 10 راتوں کو جاگ رہا ہے اور ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، وہ ایک رات تو اس کو نصیب ہو ہی جائے گی۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ اس میں اعتکاف تو شروع ہوئے 2-3 دن ہو گئے، اب وہ سنت اعتکاف تو جن لوگوں نے شروع کر دیا ماشاءاللہ وہ تو چل رہا ہے، دوسرے لوگ اگر بیٹھنا چاہیں تو وہ نفلی اعتکاف کی نیت سے اب بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا کام۔ اور تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس آخری عشرے کے اندر عبادت میں اضافہ دو طرح کر دیا جائے، مقدار میں اضافہ اور دوسرے اس کی کیفیت کے اندر اضافہ، اس لیے کہ یہ مہینہ آیا ہی ہے ہم لوگوں کو نیکیوں میں لگانے اور دل کو بیدار کرنے اور تقویٰ و طہارت ہم کو عطا کرنے کے لیے۔ لعلکم تتقون قرآن کی آیت ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اس کے لیے تم کو روزہ دیا گیا ہے۔ تو لہذا ان سب چیزوں کا اہتمام۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ اس بات کا مہینہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے ممبر کے قریب آئے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آپ نے آمین کہا، دوسری پر قدم رکھ کے آمین کہا، تیسری پر قدم رکھ کے آمین کہا۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو آمین آمین بولتے نہیں تھے، لیکن آج آپ نے آمین آمین کیوں کہی؟ صحابہ کی بھی دیکھو بڑی ہی عجیب و غریب فطرت، اور ان لوگوں کا جو ہے دین کے بارے میں، دین کے سلسلے میں بہت ہی بیدار مغزی کی بات ہے۔ جب بھی وہ دیکھتے تھے اللہ کے نبی کو کوئی بات کرتے ہوئے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اگر صحابہ یہ نہ پوچھتے اور تاریخ میں لکھ دیا جاتا، حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہمارے سامنے آتا، اللہ کے نبی ایک بار ممبر کے پاس آئے،
پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے آمین کہا، دوسری پہ قدم رکھ کے آمین کہا، تیسری پہ قدم رکھ کے آمین کہا، تو اب پڑھنے والے جو علماء ہوتے وہ کہتے کہ شاید یہ بھی ایک سنت ہے، شاید منبر پہ چڑھنے کی سنت یہ ہے آمین بول بول کے چلا کرو، ہے نا؟ اس لیے کہ اگر صحابہ نہ پوچھتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا اللہ کے نبی نے کیوں کہی آمین، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا۔ اگر صحابہ نہ پوچھتے تو بھی اللہ کے نبی کسی موقع پر اس کو بیان کر دیتے تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور کوئی ایسا نہ سمجھ لے کہ منبر پر چڑھنے کی سنت یہ ہے آمین بول بول کے چڑھا کرو۔ اللہ کے نبی بیان کر دیتے، لیکن صحابہ کا احسان ہے، ان صحابہ کرام نے پوچھ لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں جب یہاں آیا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی، اور ان کی دعا پر میں نے آمین 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 کہی۔ 3 دعائیں انہوں نے کی، ان میں سے ایک دعا یہ بتائی کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ وہ شخص ہلاک و تباہ ہو جائے۔ کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ وہ شخص ہلاک اور تباہ ہو جائے جس کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا اس پر میں نے آمین کہی۔ معلوم ہوا دعا جبریل کی ہے، وقت جمعہ کا ہے، جگہ مسجد نبوی ہے، آمین بولنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بتاؤ ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ زمانہ مبارک، جگہ مبارک، دعا کرنے والا مبارک، اس پر آمین بولنے والا مبارک۔ اب یہاں دعا کی قبولیت میں کون شک کر سکتا ہے؟ یہ دعا اللہ کے نبی کی جبریل کی ضرور قبول ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے نزدیک وہ شخص تباہ حال ہے جس کو رمضان نصیب ہو اور پھر بھی اس کی مغفرت کا سامان نہ بنائے۔ اس لیے مغفرت کا سامان بنانا یہ کس طرح ہوتا ہے؟ ان عبادتوں سے ہوتا ہے، روزوں سے، نمازوں سے، ذکر و تسبیحات سے اور مختلف عبادتوں سے، اعتکاف کے ذریعے اور راتوں میں جاگ کر تلاوت کرتے ہوئے یہ سب عبادتیں کر کر کے اپنا سامان مغفرت پیدا کرے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس آخری اشرے کے اندر بالخصوص توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ اس طریقے پر عبادت کر کے اپنا رمضان مبارک ختم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت آئی۔ اس بشارت کو سنانے سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں کہ حضرات سلف صالحین کی ایک دعا رمضان مبارک کے سلسلے میں کتابوں کے اندر نقل کی گئی ہے کہ وہ حضرات دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل رمضان لنا ولا علینا۔ کیا مطلب اس دعا کا؟ دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ رمضان مبارک کو ہمارے حق میں بنا دیجئے، ہمارے خلاف نہ بنائیے۔ ہاں ایک لفظ چھوڑ گیا، شاہدن۔ انہوں نے دعا میں کہا اللہم اجعل رمضان شاہدا لنا ولا علینا، اے اللہ رمضان کو ہمارے حق میں شہادت بنا دیجئے، یعنی ہمارے حق میں گواہ بنا دیجئے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنائیے۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلف صالحین اس لیے دعا کیا کرتے تھے کہ رمضان آئے اور انسان رمضان کی قدر نہ کرے، رمضان کے روزوں کا اہتمام نہ کرے، اس کی راتوں میں عبادت نہ کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے اور بے قدری کے ساتھ رمضان غفلت کے ساتھ میں گزار دے، تو رمضان قیامت کے دن اس بندے کے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا اللہ اس بندے کے پاس تو نے مجھ کو بھیجا تھا، میں اس کے پاس گیا تھا لیکن اس نے میری قدر نہ کی، اس نے میرے اندر کوئی اہتمام نہ کیا، اس نے میرے اندر عبادت نہ کی،
اس نے روزہ ڈھنگ سے نہیں رکھا، یہ گناہوں میں مبتلا رہا، غفلت کی نیند سوتا رہا، میں اس کے بعد جا کر 1 مہینہ گزار دیا، لیکن اللہ اس بندے نے دس سے مس کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ غفلت کی نیند سوتا گزار دیا۔ آج میں گواہی دیتا ہوں اس کے خلاف کہ اس کو جہنم رسید کر دینا۔ اور اگر ایک بندے نے رمضان کو ٹھیک گزارا، اچھے انداز پر گزارا، روزے رکھتا رہا، روزوں کا حق ادا کرتا رہا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا رہا، تراویح کا اہتمام کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، ایسے بندے کو قیامت کے دن یہی رمضان یوں اللہ سے کہے گا، اے اللہ تو نے اس بندے کے پاس مجھے بھیجا تھا، اس نے میری بڑی قدر کی، اے اللہ اس نے میرا بڑا اہتمام کیا، اس نے نمازوں کا بڑا اہتمام کیا، اس نے تہجد کا اہتمام کیا، اس نے روزوں کا اہتمام کیا، اس نے تلاوت کا اہتمام کیا، بہت اچھے انداز سے میرے ساتھ میں سلوک کیا، آج میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں، اے اللہ رب اس کو آپ جنت کے اندر بھیج دیجیے۔ اب دیکھو یہ ہے شاہدن لنا ولا علینا، اے اللہ رمضان کو ہمارے حق میں گواہ بنا دیجئے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنا۔ یہ کہتے تھے، رو رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے، تو معلوم ہوا رمضان کو اس طرح گزار کر ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ رمضان ہمارے حق میں گواہ بن جائے۔ میں سنا رہا تھا وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن رمضان ختم کرتا ہے، ختم ہوتے ہی ایک لیلۃ الجائزہ آتا ہے، لیلۃ الجائزہ آتی ہے اور ایک یوم الجائزہ آتا ہے۔ جائزے کے معنی عربی میں آتے ہیں انعام، انعام کی رات، انعام کا دن، لیلۃ الجائزہ، یوم الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ کا ترجمہ ہے انعام کی رات اور یوم الجائزہ کا ترجمہ ہے انعام کا دن۔ جب رمضان ٹھیک ٹھیک انسان گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان کی ختم ہوتے ہی جو رات آئے گی عید دن میں اور اس سے پہلے جو رات آئے گی یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بتاؤ بندوں نے اگر عبادت کی ہو، بندوں نے اگر کام کیا ہو، بندوں نے اگر مجھے یاد کیا ہو، ان کا کیا اجر دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں یوں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اپنے فرشتوں سے اگر مزدوروں نے مزدوری کا کام پورا کر دیا تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ مزدور نے اپنی مزدوری والا کام پورا کر دیا تو اس کو اجرت پوری دے دینی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں ان بندوں نے میری عبادت کی، انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا، انہوں نے میرے لیے ذکر و تلاوت کی، انہوں نے مختلف انداز سے مجھ کو خوش کیا، آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، میں ان کو پوری مزدوری دیتا ہوں، میں ان کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہوں۔ یہ مغفرت کا پروانہ رات میں ملتا ہے اور یہ انعام ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ انعام پتہ نہیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں آیا، کھانا مل جاتا، بریانی مل جاتی، حلوے مل جاتے، 1,00,000 2 لاکھ روپے مل جاتے، کپڑے وپڑے مل جاتے، لیکن یہ تو کچھ نہیں ملتا۔ اللہ وہاں اعلان کر دیتے ہیں میں نے بندوں کی مغفرت کر دی، یہ تو ہمیں کچھ نہ ملا۔ یہ وہ سوچتا ہے جو مادہ پرست دماغ وہ ذہنیت رکھتا ہے، جس کے پاس کھانے کی قدر و قیمت ہے، جس کے پاس پینے کی قدر و قیمت ہے، جس کے پاس کپڑوں کی قدر و قیمت ہے، جس کے پاس جوتوں کی قدر و قیمت ہے، مال پیسے کی قدر و قیمت ہے، وہ نہیں جانتا کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا مغفرت کا پروانہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ اگر پوری زمین و پورا آسمان، 7 زمینوں 7 آسمان سب دے دو اور ایک پروانہ آپ کو مل جائے تو خدا کی قسم سستا سودا ہے۔ اس لیے کہ ایک پروانہ مغفرت انسان کی زندگی کو بناتا ہے، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، آخرت کے اندر تو اس کا اثر ظاہر ہی ہوتا ہے۔ انسان یہاں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ یہ مل جاتا، یہ تو واقعی دنیا میں مل جاتا، دنیا میں کھا پی کے ختم ہو جاتا، لیکن یہ مغفرت کا پروانہ جو ملتا ہے وہ آخرت کے اندر کام آتا ہے، اور آخرت میں جو کام آئے گا وہ وہاں کا سکہ ہے، یہ دنیا کی چیزیں دنیا کا سکہ ہے۔ میں قصہ کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی تھا،
نوجوان ہٹا کٹا، لیکن اس کے باوجود کام دھام نہیں کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں اسے روزانہ کہتی جاؤ کام کر کے لاؤ کچھ، لیکن وہ گھر میں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن ماں کو بہت غصہ آیا، اس نے خوب ڈانٹ پلائی اور کہا آج تو تجھے جانا ہے اور کچھ کام کرنا ہے۔ اب وہ باہر گیا دیکھنے کے لیے کچھ کام ملے گا۔ ایک جگہ پر ایک شاعر صاحب مل گئے، شاعر مل کر اس کو اپنے پاس میں بٹھا لیے اور کہنے لگے دیکھو میرے پاس بڑے قیمتی قیمتی اشعار موجود ہیں، شعر شاعری موجود ہے، یہ ایسے قیمتی اشعار ہیں کہ میں تم کو لکھانا چاہتا ہوں۔ ایسے ایسے اشعار کے ایک شعر کی قیمت 50,000 روپے، ایک شعر ایسا بھی میرے پاس ہے اس کی قیمت لاکھ روپے، ایسے اشعار بھی میرے پاس موجود ہیں جن میں سے ایک ایک کی قیمت 5,000 روپے، 10,000 روپے، 25,000 روپے۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ ہاں ہاں مجھے دکھاؤ، مجھے بہت ضرورت ہے اس کی۔ اب وہ کاپی لے کر اس کو لکھاتا رہا صبح سے لے کر شام تک۔ ایک شعر کہتا اور کہتا یہ شعر ہے اس کی قیمت 1,00,000 روپے۔ پھر ایک شعر لکھاتا اور کہتا یہ لکھ لو اس کی قیمت 50,000 روپے، اور ایک شعر لکھایا اور کہا اس کی قیمت 25,000 ہے، کسی کی 10,000 کسی کی 5,000۔ اب صبح سے شام لکھا، کتاب تیار ہو گئی اور اس نے حساب لگایا تو لاکھوں لاکھ روپے اس میں آ گئے تھے، یعنی اتنے اشعار جمع ہو گئے تھے۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر پہنچا، ماں نے پوچھا بیٹا کچھ کام دھام کیا اور کچھ لایا؟ اس نے کہا اماں جی یہ لایا ہوں شعروں کی کتاب، اور اس کے اندر اتنے اشعار ہیں کہ کوئی 1,00,000 کا، کوئی 50,000 کا، کوئی 10,000 کا، کوئی 20,000 کا، یہ دیکھیے اس میں لایا ہوں، صبح سے شام کمایا۔ ماں کو بڑا غصہ آیا، جا کر زندگی برباد کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں جانتی، میں یہ جانتی ہوں کہ مجھے تو چاول چاہیے، مجھے آٹا چاہیے، مجھے گیہوں چاہیے، مجھے شکر چاہیے، مجھے مسالہ چاہیے، مجھے اور یہ چیزیں چاہیے، تم کچھ بھی کرو مجھے لا کے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لے کے آتا ہوں۔ چلا گیا ایک مال پہ اور جا کے آرڈر دے دیا، اتنے کلو چاول، اتنے کلو آٹا، اتنے کلو گیہوں اور اتنے کلو دال اور اتنے کلو جو ہے شوگر، یہ سب دے دیجیے۔ اب مال والے کو کیا، وہ تو مال کمانے ہی بیٹھا ہے، مال کھول کے اس نے جو ہے جو کچھ آرڈر دیا تھا پیک کر دیا، پیک کرنے کے ساتھ بل بنا دیا کہ اتنا بل ہے، 10,000 روپے کا بل۔ اس نے کہا لیجئے ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں 10,000 روپے کا۔ اس نے کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ مذاق میرے پاس نہیں چلے گا۔ اس نے کہا ارے بھائی مذاق نہیں، 10,000 کا شعر دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں جانتا۔ دونوں میں بحث ہونے لگی، یہاں تک کہ بات بڑھتے بڑھتے اس نے اٹھا کے اس کو مار ڈالا۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ سب لوگوں نے کہا واقعی یہ مذاق کر رہا ہے، دکان والے سے پیسے دینے کے بجائے شعر بول رہا ہے اور کہتا 10,000 کا شعر، واقعی یہ دماغ یا تو خراب ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ لوگوں نے پٹائی کر دی۔ اب پٹائی ہوئی تو بیچارہ روتا روتا شاعر کے پاس میں بھاگا، جا کر کہنے لگا تم نے تو میری زندگی برباد کر دی، پہلے تو گھر میں آرام سے بیٹھتا تھا اور تم نے تو مجھے پٹوا بھی دیا ہے ساتھ میں، گھر میں تو یوں ہی بیٹھتا تھا، ملا بھی کچھ نہیں اور ملا تو جوتے ملے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھو یہ قصہ ہوا۔ شاعر نے کہا ارے بے وقوف، میرے اشعار کو تو نے لے جا کر ایسے بازار میں بیچنا چاہا جو اشعار کا بازار نہیں ہے، اگر اس کے بازار میں لے جا کے بیچتا وہاں تجھ کو قیمت اس کی ملتی۔ اس کا بازار ہے کسی بادشاہ کی مجلس میں جا، جہاں مشاعرہ ہو رہا ہو، جہاں شعراء جمع ہو، اور ان کے سامنے جا کر اس شعر کو پڑھ کے دیکھنا تجھے لاکھ روپے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے۔ اب وہ گیا تو واقعی اس کو وہاں پر مل گئے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں جیسے ہر چیز کا بازار الگ ہوتا ہے، شعر شاعری کا بازار الگ۔ یہ بازار میں آپ یہ شعر دیں گے تو واقعی وہاں جوتے ہی پڑیں گے، لیکن اگر بھائیوں واقعی شعراء کی مجلس ہو، بادشاہ وہاں بیٹھا ہو یا کوئی رئیس اور امیر کی مجلس ہو، وہاں پر آپ دیکھیں تو اس کی قیمت ملے گی۔ اسی طرح دنیا کے بازار میں جوتے اور پیسے اور
کھانے اور پینے کی قدر و قیمت ہے، لیکن قیامت کے میدان میں جائیں گے یہ کوئی چیز کام نہ آئے گی، وہاں کام آئے گی تو وہی مغفرت کا پروانہ کام آئے گا۔ اس مغفرت کے پروانے کی تلاش اور جستجو میں ہمیں اور آپ کو چاہیے یہ چھوٹا سا وقت جو باقی رہ گیا رمضان کا، اس کو ٹھیک طور پر گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بقیہ رمضان کو ٹھیک ٹھاک اور اچھے انداز پر گزارنے کی، قدر و قیمت کے ان قیمتی لمحات کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔